الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. बेहद खुशी, आजिज़ी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हुए मैं आप तमाम का इस मदरसतुल बिलाल लतहफ़ीज़ुल क़ुरआन के ग्रेजुएशन डे में खुशामदीद करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुरान मजीद में फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन करीमा। सूरह इसरा की इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक ये क़ुरआन रहनुमाई करता है या हिदायत देता है उस चीज़ की तरफ जो सीधी है या दुरुस्त है, और खुशखबरी मुमिनों के लिए जो अमल करते हैं नेक, कि उनके लिए है अजर बहुत बड़ा। और इसी के साथ इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा क़ुरआन की तिलावत से होगी। मैं दावत देता हूँ हमारे मदरसे के तलबा या तालिब ज़ैयान मोहम्मद ज़ैयान को कि वो क़ुरआन की तिलावत से इस प्रोग्राम की इब्तिदा करें। मोहम्मद ज़ैयान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ महतरम मेहमान ख़ुसूसी शेख डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह और शेख अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, सदर मदरसा व मस्जिद जनाब इमरान साहब
عمران حسین صاحب، نائب صدر جناب کاکا ارشاد احمد صاحب، محترم اساتذہ اکرام، محترم ممبران مسجد، والدین محترم، قابل احترام حاضرین اکرام، اور آج کے دن کے ستارے ہمارے فارغ التحصیل حفاظ اکرام، میں آپ تمام کا تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا اس جشن میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے خوشی، شکر گزاری اور بہت فخر کا دن ہے۔ آج ہم یہاں قرآن کے اس خوش نصیب طلباء کے جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے شب و روز کی محنت، استقامت اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے دل میں محفوظ فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، یہ وہ عظیم سعادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج یہاں موجود ہر حافظ قرآن اس عظمت کا علمبردار ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے محنتی اور مشفق اساتذہ کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی محبت، صبر اور تقوی کے ساتھ ان طلباء کی رہنمائی کی۔ آپ کے اخلاص اور محنت کا ثمر آج ہمارے سامنے ہے۔ آپ کی محنت کا تو ہم اجر دے نہیں سکتے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو اجر دے انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور وہ والدین جنہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، بچوں کی تربیت اور دینی تعلیم کو اول ترجیح دی، یقیناً آپ کا کردار پس پردہ سب سے مضبوط ستون کے مانند ہے۔ آج جو کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی محنت کا پھل ہے۔ اور میں آپ تمام حفاظ سے کہتا ہوں کہ آپ تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت عظیم امانت سے نوازا ہے جو قرآن مجید ہے۔ یہ آپ کی صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ آپ کی پہچان ہے اور آپ کا راستہ ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّا لِلَّهِ أَخْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رسول اللَّهِ قَالَ مَنْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَخْلُ اللَّهِ وَخَاصَّةُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں میں سے اپنے لیے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل القرآن ہے جو اہل اللہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان طلباء کو ان کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، انہیں دین کا سچا خادم بنائے اور ان کے ذریعے سے امت کی ہدایت اور خیر کا راستہ دکھائیں۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ مسجد اخلاص اور مدرسۃ البلال تحفیظ القرآن کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ، اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے نائب صدر
جناب کاکا ارشاد احمد صاحب کو کہ وہ مدرسہ بلال کے بارے میں تعارف کریں اس مجلس میں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. محترم صدر جلسہ عمران حسین صاحب، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی اور فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی اور کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران مدرسہ بلال حفظہم اللہ جمیعہ. عزیز طلباء اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ تمام کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی مصروفیتوں کے باوجود ہمارے جلسے میں شامل ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. میں آپ کو مدرسہ بلال کا مختصر تعارف کرانا چاہتا ہوں. یہ مدرسہ ایک اہم مقصد کے ساتھ قائم ہوا، اور یہ کہ ہمارے صدر جناب عمران صاحب کی خواہش تھی کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے اور امت کے نونحال کی اصلاح ہوتی رہے اور اس سے امت کا بھرپور فائدہ ہو، اور یہ مدرسہ تا قیامت صدقہ جاریہ بن جائے. اسی بنیاد پر 2022 فروری میں استاذ الاساتذہ شیخ حفیظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بعد ان کی سرپرستی میں یہ مدرسہ وجود میں آیا. ابتدا میں 6 طلباء کے ساتھ مدرسہ شروع کیے، پھر کچھ مہینے میں طلباء کی تعداد بڑھتی چلی گئی. تقریباً صبح سے شام تک 20 طلباء حفظ قرآن میں شریک رہے. وقتاً عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک 20 سے 25 طلباء مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. الحمدللہ اس مدرسہ میں اب تک 4 طلباء حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 طلباء حفظ مکمل کرنے کے بعد مراجعہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور یہ طالبہ بذریعہ فون مکمل قرآن سنائے. انشاءاللہ ان تمام کو آج اس مجلس میں سند دی جائے گی. اللہ سے دعا گو ہوں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس مدرسہ سے اور حفاظ تیار ہوں اور اس مدرسہ کی کامیابی اور ترقی کے راستے باقی رہے. الحمدللہ یہ مدرسہ علماء کی رہنمائی اور ان کے رائے مشورے سے چل رہا ہے، جیسے دکتور عبداللہ جولم صاحب اور دیگر علماء. بحیثیت مدیر حافظ قاری ابو بکر امین عمری مدرسہ کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں یا نبھا رہے ہیں، اور یہ مدرسہ مسجد اخلاص کمیٹی کے ماتحت چل رہا ہے. طلباء کی اصلاح اور ان کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم اور یعنی اکیڈمک کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں طلباء کی رہائش کا بھی معقول انتظام کیا جائے گا. والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، دینی تعلیم سے انہیں آراستہ کریں اور ان کے مستقبل کو روشن بنائیں. خصوصاً میں جناب عمران صاحب حفیظ اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موڑ میں ہمارا ساتھ دیا اور ہماری بہت ہمت افزائی کی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے صدر صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی سے نصیب کرے، اور آپ کا سایہ ہمارے لیے باقی رکھے، آمین رب العالمین. آخر میں پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہم جیسے ادنا لوگوں سے اس دین کا خدمت لے رہا ہے، اور دعا ہے کہ ہم سے یہ تادم حیات یہ کام لیتا رہے، اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو ہم کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیں ریاکاری اور نام نمود اور فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا جناب ارشاد صاحب.
اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے مدرسے کے مدیر قاری حافظ ابو بکر امین عمری حفظہ اللہ کو کہ وہ ہمارے طلباء کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنی حفاظ اپنے حافظ ہونے کے چند کلمات پیش کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. میں اپنے طلباء کا جو ہے میں تعارف کرانا چاہتا ہوں. میرے سیدھے طرف عبد الکریم بن عبد القیوم جو ہے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور کچھ آیتیں جو ہے تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے بتائیں. شکراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں عفیف بن صداقت اللہ. عفیف بن صداقت اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ
والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ सैयद अफान बिन सैयद रहमतुल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. इंशाअल्लाह इसके बाद यूशा अब्दुल्ला बिन ज़ियाउल अख्तर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم
مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. شكرا بارك الله. عمر بن فيض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. السلام عليكم. اس کے بعد میں جناب شبیر صاحب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی تلاوت سے لوگوں کو محظوظ کریں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله. اس کے بعد آخری طالب علم عبد القیوم بن شاہ الحمید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الحمدللہ، اللہ کا خاص فضل ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام طلباء کو قرآن سیکھنے اور اپنے سینوں میں اسے مبوس کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اور میں اس مجلس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان تمام والدین سے جو یہاں پہ موجود ہیں کہ ہم اس سے ایک نصیحت حاصل کریں کہ ہمارے افراد، ہمارے بچے بھی حافظ بنیں. اور جیسا کہ کاکا ارشاد صاحب نے کہا تھا، یہ بچے صرف حافظ نہیں ہیں، صرف
قرآن کی تعلیم ہی نہیں حاصل کر رہے ہیں بلکہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی سے کہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے طلباء اسکولی تعلیم میں بہترین ہیں, اول درجے میں ہیں, یعنی 70% سے زیادہ مارک لا رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے صدر محترم جناب عمران حسین صاحب سے کہ وہ صدارتی کلمات پیش کریں اور نصیحت پیش کریں ہمارے طلباء کے لیے اور ہم تمام کے لیے. جیسے کہ کاکا ارشاد صاحب نے کہا, الحمدللہ دین کے ہر کام میں سب سے آگے پیش ہیں, اور آپ تمام جانتے ہیں کہ ہماری مسجد اور مدرسے کے صدر بھی ہیں الحمدللہ. میں گزارش کرتا ہوں جناب عمران حسین صاحب سے کہ وہ اپنے کلمات پیش کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر مہربانی کی ہے آج یہاں جمع ہونے اور ایک ہی خیال کہ ہم اللہ کو راضی کریں, خوش کریں, اور کوئی نیت نہیں ہے ہماری, اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور تمام بچوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ آپ نہ صرف آپ کے بچوں کو حافظ بنایا ہے لیکن ان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے, اسی طرح آپ کے جانے مانے دوستوں کو بھی آپ اس مدرسے کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اور بچوں کو بھی یہی درخواست کروں گا کہ ان کے دوستوں کو وہ بولیں کہ آ کے یہاں پر حفظ سیکھیں, سکھائیں, تاکہ دین پھیلے. اور کون سا دین اچھا ہو سکتا ہے جس سے قرآن شریف کی باتیں سنائی جاتی ہیں, واقعی اس میں کوئی مکسچر نہیں ہے, سب سیدھے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے بندوں کو, اور اس میں کوئی لا تلبیس خلق اللہ, مطلب کوئی اس میں مٹاوٹ نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, لیکن جتنے بھی لوگوں کو میں نے ملا ہے ان سے یہی پتہ کیا ہے کہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ دل پر لگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بڑھائے اور نیک لوگ عطا فرمائے سکھانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تاکہ دین آگے بڑھے. اور یاد رکھیے کہ قرآن شریف جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی منہج ہے نہ کوئی فرقہ ہے, سب ایک ہی بات ہے, اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ان کے صحابوں کو, اور ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں یہ قرآن کے الفاظ آئے ہیں. زیادہ اردو تو مجھے آتی نہیں ہے, زیادہ تو میں انگریزی میں کہتا ہوں. تو فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو سے الحمدللہ ثم الحمدللہ, all praise be to Allah, the Lord of the worlds, the most glorious, that I am very grateful to Allah for having given me this opportunity, and I ask Allah
to give me more life so that I am able to please Him more in this world before He takes my soul away. I'd like to thank you all for being patient and listening to me. I am not an orator, not a speaker. I've only spoken what my heart has said, and I pray to Allah I can meet you all again in a very big audience, inshallah, in the months and years to come. Thank you very much. The only thing I have not mentioned is the kindness of the two learned scholars who are amongst us, Sheikh Jolam Saab and Sheikh Azim Saab. They have taken out their valuable time to come here, and I ask Allah to reward them immensely for the good they have done so far, and inshallah you will hear them as well. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair Sadr Sahab. مختصر سے وقت میں بہت اہم پیغام عمران صاحب نے پیش کیا تھا الحمدللہ. جیسے کہ آپ تمام نے ابھی غور کیا ہوگا، جیسے ہمارے بچے قرآن کی تلاوت شروع کیے تھے، سورہ قیامہ سے لے کے آخر میں جو طالب تلاوت کیے تھے سورہ بقرہ، الحمدللہ شروعات ہوئی جھنجھوڑنے سے، قیامت کا منظر پیش کیا زیان نے، اور آخر میں جب عبد القیوم تلاوت کر رہے تھے وہ اس نصیحت سے کر رہے تھے کہ ادخلوا بالسلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورا، enter into the fold of Islam completely، یعنی یہ نہیں کہ آدھا یہاں آدھا وہاں. الحمدللہ اب اس کے بعد جیسے کہ عمران صاحب نے کہا تھا، ہمارے لیے یہ بے حد خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان دو ایسے شیوخ ہیں جو جامعہ دارالسلام کے ستون بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، شیوخ الاساتذہ ہیں الحمدللہ. ہماری شخصیت نہیں ہے کہ ان کا تعارف بھی کرا سکیں. میں اس لیے درخواست کرتا ہوں ہمارے مدرسے کے مدیر حافظ قاری ابو بکر امین صاحب کو کہ وہ ان دو عظیم شخصیتوں کے بارے میں تعارف کرائیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تعارف ان کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ کئی ایسے ممالک میں یہ دونوں شیوخ بے حد مشہور ہیں. پھر بھی بطور مجلس انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں ابو بکر امین صاحب سے کہ وہ شیوخ کا تعارف کرائیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے میں دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. شیخ محترم الحمدللہ ہمارے مابین جو بیٹھے ہیں، یہ ایک عظیم شخصیت ہے الحمدللہ. فقہ میں شیخ کا بہت ہی بڑا الحمدللہ نمایاں کردار ہے. شیخ فقہ میں جو ہے ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے جو ہے PhD کیے ہیں. شیخ الحمدللہ جامعہ دارالسلام عمرآباد سے بھی جو ہے پڑھے، پھر اس کے بعد مدینہ سے بھی جو ہے پڑھ کر الحمدللہ ابھی ہمارے مابین جو شیخ موجود ہیں شیخ الاساتذہ ہیں، سمجھیے شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ الاساتذہ بھی ہیں. شیخ ماشاءاللہ اپنی عمر کے 72 سال سبحان اللہ طے کر چکے. الحمدللہ شیخ کے اندر جو عاجزی اور انکساری ہے میں بتا نہیں سکتا. شیخ ہر معاملے میں ماشاءاللہ جہاں کہیں بھی جیسے بھی ہو الحمدللہ شیخ کے اندر ایک بڑی عاجزی اور انکساری ہے. میں ہمیشہ میں اس چیز کا جو ہے میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ شیخ
جب بھی کچھ بھی ہو الحمدللہ، کھانے کے معاملے میں ہو، سونے کے معاملے میں ہو، رہن سہن کے معاملے میں ہو، شیخ ہمیشہ جو ہے سادگی چاہتے. جی سادگی ایک بہت اہم چیز ہے میرے بھائی. شیخ جہاں کہیں بھی ہو، شیخ حفیظ الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے شیخ کو جو ہے دعوت اگر دے دیے، شیخ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہو تو ضرور آ کر جو ہے ہمارے یہاں پہنچ جاتے. ان کے لیے جو ہے ٹکٹ بک کرنا یا جو ہے کچھ بھی کرنا ہے ہمارے ذمہ نہیں ہے. شیخ حفیظ الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا. بہرکیف میں اس کے بعد میرے بھی مربی ہیں، میرے استاد محترم ہیں الحمدللہ. شیخ کے پاس میں صحیح بخاری بھی پڑھا ہوں میں. اسی طرح میرے استاد محترم شیخ عبدالعظیم عمری مدنی، میں ان کا بھی جو ہے تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں. ویسے تو شیخ محترم جامعہ دارالسلام امرآباد سے عالمیت فضیلت حفظ مکمل کر کے ماشاءاللہ مدینہ کا جو ہے رخ کیے. ماشاءاللہ شیخ کا جو نمایاں جو رول رہا مدینہ میں پڑھائی میں جو ہے ماشاءاللہ شیخ کافی مستند علماء میں جو ہے شمار کیے جاتے ہیں. شیخ کا جو ہے سبحان اللہ پڑھائی میں جو مارکس وغیرہ جو بھی نمبرات اول درجات ممتاز سے اور بھی اونچا سمجھے مقام شیخ کا جو ہے تھا. شیوخ جو ہے وہاں کے شیخ کے اساتذہ خود جو ہے اس بات کا جو ہے اعتراف کیا کرتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طرح شیخ محترم جامعہ دارالسلام امرآباد کے نائب مدیر کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے موجود ہیں. شیخ عبداللہ جولم مدیر کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے جامعہ دارالسلام میں موجود ہیں. آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں شیخ کے جو کردار ہیں، گفتار ہیں، شیخ کے جو خطبات ہیں ہم لوگ جو ہے باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں. سنیے ایک خطبہ بھی ہمارے لیے کافی سبق آموز چیزیں اس میں ضرور ہم لوگوں کو ملیں گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین شیخ محترم کی عمر میں برکت دے، صحت و عافیت سے رکھے. اللہ رب العالمین ہر قسم کی خوشیاں نصیب کرے. شیخ محترم کو اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین نجات دلائے. حاسدوں کے حسد سے، جاہلوں کی جہالت سے اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے علم سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نور سے منور کرے، آراستہ اور پیراستہ کرے. ان کے علم کے ذریعے لوگوں کا جو ہے بھرپور فائدہ ہو. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین میری اس ٹوٹی پوٹی جو بھی باتیں تھیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا. اللہ میری اس بات کو جو ہے قبول فرما لے. شکراً. الحمدللہ تعارف بہت چھوٹا تھا، ورنہ ہم لوگ بیان کرتے چلے جائیں اس کے لیے الگ سیشن ہی ہو جائے گا. دونوں شیوخ کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں. چلیے اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں شیخ دکتور عبداللہ جولم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ حفظ کی اہمیت پر کچھ بات چیت کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ ہم ہی خود اس کی حفاظت کریں گے. کیسے کریں گے؟ لوگ ذرائع ہوں گے اس کے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں توفیق دے گا قرآن کے حفظ کرنے کی، وہ لوگ اس کے ذرائع ہوں گے حفاظت کے. تو جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے
کہ اس عظیم کام کو وہ انجام دے رہے ہیں، وہ قرآن کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا بڑا مقام ہے، یعنی جو لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں کھلے طور پر، رازدارانہ طور پر، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی گھاٹے میں نہیں آئے گی۔ تو تلاوت کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت سے تعبیر کیا کہ یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں۔ عام تجارت میں تو اونچ نیچ ہوا کرتا ہے، کبھی منافع کبھی نقصان، مگر یہ ایسی تجارت ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ۔ اس تجارت میں کتنا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے ہر حرف پر ایک ایک نیکی، اور پھر وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھائی جائے گی۔ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ 3,32,015 3,32,015 حروف ہیں، اس پر 10 بڑھائیے کتنا چاہے گا؟ تو یہ حافظ ایک بار قرآن ختم کرتا ہے تو اتنی زیادہ نیکیوں کو کما لیتا ہے۔ تو کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کیسی تجارت ہے ذرا دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ دنیا میں عزت سے نوازتا ہے کہ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القرآن اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کریں گے جن کو قرآن زیادہ سے زیادہ یاد ہو۔ یعنی ایک طرف عالم ہے، ایک طرف حافظ ہے، حافظ بس قرآن کے واجبات سے واقف ہو، کہ نماز کے واجبات سے واقف ہو کہ نماز کیسے ادا کی جائے، تو عالم پر اس حافظ کو مقدم کیا جائے گا۔ کہا اس لیے کہ اسی حدیث میں یوم القرآن اقرأہم لکتاب اللہ ثم اعلمہم بالسنہ، امامت وہ کریں گے جن کو قرآن زیادہ یاد ہو، پھر وہ عالم جن کو سنت سے واقفیت ہو۔ تو اس طریقے سے امام کا مقام، حافظ امام کون بنے گا؟ حافظ۔ سارے مسلین پر مقدم کون ہوں گے؟ حافظ ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں 70 شہداء شہید کیے گئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ اب قبر میں اتنی 70 قبر کھودنا مشکل کام تھا، تو ایک میں 2 کو دفن کرتے تھے۔ دفن کرتے ہوئے اس بات کا خیال کہا جاتا کہ کس کو زیادہ قرآن ہے اس کو مقدم کرو۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، دیکھیں قبر میں ان کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو امام بناتے، ان لوگوں کو امیر الجیش بناتے جن کو زیادہ قرآن یاد ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی سنت کو اختیار کیا، چنانچہ ابن ابزا جو غلام تھے ان کو گورنر بنایا۔ کسی نے کہا وہ تو غلام ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اس کی وجہ سے انہیں اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اور قرآن کے حافظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ بہت ہی مسکین تھے، شادی کی ان کو ضرورت تھی، تو کہا تمہارا معنی یہی ہے کہ قرآن تم کو یاد ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں کہا کہ حافظ قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، رتل ورتقی، کہ پڑھتے جاؤ، یعنی اب ابھی آپ نے سنا کہ 3 لاکھ سے زائد آیتیں ہیں، وہ پڑھتا جائے گا، حروف ہیں، وہ پڑھتا جائے گا اور اس کا مقام جہاں اس کی قرات ختم ہوگی، جہاں اس کی قرات ختم ہوگی اتنا چڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں جہاں اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے، وہیں حافظ کو بھی کہا جا رہا ہے
کہ تم اپنے حفظ کو پختہ رکھو. تمہارا حفظ کچا رہے گا تو جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی اتنا نیچے رہ جاؤ گے. تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعاہدوا کتاب اللہ. جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کو چاہیے کہ مسلسل پڑھتے رہیں. پڑھنا بند کرو گے تو قرآن بھی نکل جائے گا. اس کو تعبیر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن کی مثال اونٹ کی جیسی ہے. اونٹ کو باندھ کر رکھو گے تب تو وہ رہے گا ورنہ بھاگ جائے گا. کہا فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ, کہ اونٹ کو جب تک باندھ کر رکھا جائے وہ باقی ورنہ بھاگ جاتا ہے. قرآن کو پڑھتے رہو گے تب تو یاد رہے گا ورنہ پھر بھول جاؤ گے, اور بھولنا قابل مذمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم نسیت. تو قرآن کا حافظ یہ نہ کہے کہ میں قرآن بھول گیا ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہے. بل یقول نسیت, وہ کہے کہ میں تو بھلا دیا جاؤں. مطلب یہ ہوگا بھلا دیا ہوں کا میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھوں اور اس کو یاد رکھوں, مگر کیا کریں ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. تو اس میں حافظ قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن بھولنے نہ پائے ورنہ قابل مذمت ہوگی. تو جہاں تمہارا مقام قرآن کو یاد کرنے سے دنیا میں بھی آگے آخرت میں بھی آگے, یہ مقام اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ تم اس کی حفاظت کرتے رہو گے. قرآن کی حفاظت جہاں تلاوت سے ہے وہیں اگلا مرحلہ ہے تدبر کا, فہم کا, کہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں, سمجھ کر پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں. کہ قرآن کتاب ہدایت ہے, انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اگلا مرحلہ ان حفاظ کا, جن لوگوں نے قرآن یاد کیا ہے, ان کے لیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھیں, ترجمہ پڑھیں, اور جو کچھ پڑھتے ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کریں. یہ بھی قرآن کی اس میں ہے. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ نے تلاوت کتاب شامل ہے کتاب کی ظاہری تلاوت کو, حروف کی تلاوت کو. تلاوت کتاب شامل ہے سمجھ کر پڑھنے کو, دوسرے مرحلے میں اس پر عمل کرنے کو, تیسرے مرحلے میں لوگوں کو پڑھانے کو, لوگوں کو پڑھانے کو. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی اس لیے نہیں کہ وہ خود عمل کریں بلکہ لوگوں کو سمجھائیں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائیں, لوگوں کو پڑھائیں, اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کریں, لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں, لوگوں کو ایسے اعمال پر ابھاریں جو اللہ سے قریب کرنے والے ہوں. تو اس طریقے سے قرآن, حافظ قرآن کو بڑا مقام حاصل ہے, وہیں اس پر بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ قرآن جو انہوں نے یاد کیا ہے اس کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کریں, اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, لوگوں کو بتائیں. تو پھر ان سارے ذرائع سے ان پر یہ آیت فٹ ہوگی ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان حفاظ قرآن کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, اگلے مرحلے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, اگلے مرحلے میں عربی سیکھیں تاکہ ان کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو, اور پھر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی پر بس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہاں موجود ہیں ان کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیراً کثیرا شیخ. تو شیخ کے اس مختصر سے خطاب کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو حفظ یا قرآن سیکھنے سمجھنے کی ترجیح دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا مدرسہ ہمیشہ کھلا ہے اور ابھی ایڈمیشنز بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد اب وہ گھڑی ہے الحمدللہ, وہ خوشی کی گھڑی ہے جس کے لیے
ہمارے تمام طلباء بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اسی کے لیے یعنی سند حاصل کرنے کے لیے مخصوص تو یہ سند نہیں ہے، مخصوص تو قرآن کو حفظ کرنے کا ہے، لیکن یہ ان کی محنت کا پھل ہے۔ تو الحمدللہ اب انشاءاللہ ہمارے طلباء کو سند پیش کیا جائے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں ہمارے صدر صاحب سے کہ وہ عبد القیوم ابن واؤ شاہ الامین کو سند پیش کریں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ طالب کی حوصلہ افزائی کریں، اللہ اکبر کہیں۔ اور اس کے بعد عفیف عبداللہ ابن سید صداقت اللہ۔ اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں یوشا عبداللہ ابن ضیاء الاختر اپنی سند کو۔ میں اب درخواست کروں گا شیخ دکتور عبداللہ جولم صاحب کو کہ وہ شبیر حسین ابن محمد فاروق سیٹھ کو سند پیش کریں۔ عبد الکریم ابن عبد القیوم، میں درخواست کرتا ہوں شیخ دکتور عبداللہ جولم صاحب کو کہ وہ سند کریں۔ سید عفان ابن سید رحمت اللہ، میں گزارش کرتا ہوں شیخ عبد العظیم صاحب سے کہ وہ سند پیش کریں۔ ہمارے مدرسے سے ایک طالبہ بھی فارغ ہوئی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ان کے والد سے جناب محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ اپنی بیٹی آسیہ کی سند کو وی کے عمر فیض ابن وی کے فیض احمد، میں درخواست کرتا ہوں اپنے نائب صدر جناب کاکا ارشاد صاحب سے کہ وہ سند پیش کریں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ، جیسے عمران صاحب نے کہا، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دو ایسے شیوخ موجود ہیں جو علماء کے استاد ہیں۔ الحمدللہ، میں درخواست کرتا ہوں ہمارے صدر محترم جناب عمران حسین صاحب سے کہ وہ شیخ دکتور عبداللہ جولم صاحب کو عزت افزائی کریں۔
ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے صدر صاحب سے، عمران حسین صاحب سے، کہ وہ شیخ دکتور عبداللہ جولم صاحب کی عزت افزائی کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا شیخ. اسی مجلس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد کے سرپرست ہیں. اب میں گزارش کروں گا ہمارے نائب صدر جناب کاکا ارشاد صاحب سے کہ وہ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی کی عزت افزائی کریں. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ قرآن کی اہمیت پر چند کلمات پیش کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. آج کے اس اجلاس کے صدر، مدرسہ بلال کے صدر، مسجد اخلاص کے صدر جناب عمران حسین صاحب حفظہ اللہ، استاذ محترم فضیلت الدکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ، مدرسہ و مسجد کے نائب صدر جناب کاکا ارشاد صاحب، کمیٹی کے ممبران، معزز شرکاء اجلاس اور طلباء مدرسہ. مدرسہ بلال لتحفیظ القرآن کا یہ وہ سالانہ اجلاس ہے جس میں جن طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، آج ان کے اعزاز میں یہ اجلاس رکھا گیا. ان کی عزت افزائی ہوئی، سندیں تقسیم کی گئی. میں اس موقع سے سب سے پہلے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے استاد کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیابی پر، اور دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں نے جو قرآن مجید کی دولت اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے، اللہ اس دولت کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان بچوں کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے استاد کے لیے بھی، اور مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے، ان سب کے لیے اللہ رب العزت اس کو صدقہ جاریہ بنائے. دیکھیں یہ بڑی کامیابی ہے. میرے خیال سے آپ کے اس اسٹیج سے یہ اعلان ہونا تھا اور یہ بتایا جانا ضروری تھا. مدرسے کی ایک بہت بڑی کامیابی، ایک تو یہ بچے اسکول پڑھتے ہوئے قرآن مجید حفظ کیے ہیں. اس میں آج ایک بات ہم سن کر حیران رہ گئے. ایک طالب علم ہے جنہوں نے صرف 8 مہینوں میں قرآن حفظ کیا ہے، صرف 8 مہینوں میں. اس کو تو باقاعدہ اسٹیج سے خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ آپ کے مدرسے کے معیار، آپ کے مدرسے کی کوالٹی کے لیے سند ہے. یہ بات آپ کے استاد کی قابلیت اور صلاحیت کی دلیل ہے. ہاں، طالب علم صرف 8 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کیے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. بڑے بڑے مدرسوں میں نہیں ہوتا ہے. جو امہات المدارس
हाँ यही तालिब इल्म है। देखिए बच्चा यूशा नाम है बच्चे का, हाँ 8 महीनों में, और उस्ताद कहते हैं कि शुरू के 3 महीने तजवीद में उस्ताद खुद जरा लेट किए ताकि तजवीद आ जाए, उसके बाद वरना तो 8 महीनों से भी जल्दी बच्चा हाफिज होता था। ये बहुत बड़ी कामयाबी आई है, बड़े बड़े मदारिस में ऐसा होता नहीं है ये। तो यकीनन ये जो है इस मदरसे के जिम्मेदारों के लिए ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई करने वाली बात है, और एक अलामत है, एक करीना है, एक दलालत है कि इंशाअल्लाह इस मदरसे का मुस्तकबिल रोशन रहेगा बिइज़्निल्लाह। भाइयों देखिए, दुनिया में मजहबी किताबें बहुत है, आसमानी मज़ाहिब, जमीनी मज़ाहिब, हर मजहब की अपनी किताब है। ईसाइयों के पास बाइबल है, यहूदियों के पास तौरात है, हिंदुओं के पास वेद है। इस जमीन पर जितनी मजहबी किताबें हैं, आप सिवाय कुरान के किसी भी मजहबी किताब का एक हाफिज नहीं दिखा सकते। ईसाइयों में बाइबल का कोई एक हाफिज नहीं दिखा सकते आप, यहूदियों में तौरात का कोई एक हाफिज नहीं दिखा सकते आप, हिंदुओं में वेद का कोई एक हाफिज नहीं दिखा सकते आप। ये वाहिद कुरान है, और सिर्फ कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिसको लोग अहले ईमान अपने सीनों में महफूज करते हैं। न सिर्फ वो लोग जिनकी जबान अरबी है, बल्कि हम जैसे अजमी लोग, ये छोटे मासूम से बच्चे, 9-10 साल की उम्र के बच्चे जो खेलने की उम्र है, 9-10 साल की उम्र में ये कुरान उनके सीनों में यूं महफूज होता है कि इन बच्चों से अगर आप कहें कि सूरह फातिहा से नास तक सुबह से शाम तक सुना दो तो सुना सकते हैं। ये कुरान का मौजिजा है, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान मजीद की बहुत बड़ी खुसूसियत है। और जो कुरान याद कर ले, कुरान हिफ्ज कर ले, अल्लाह अकबर, उसकी जिंदगी में उसकी बरकतों की क्या कहने। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इस किताब के सबब कुछ लोगों को इतना सरबलंद करता कि बड़ी बड़ी रिफ़तें उनके हक में आ जाती हैं। गरीब घरानों से उठने वाले बच्चे, गुमनाम माँ बाप के गोद में पलने वाले बच्चे, जिनके खानदान को, जिनके माँ बाप को कोई गिनता ना था, शुमार करता ना था, उनकी गोद में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो हाफिज कुरान होता है और कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ता है, तो अल्लाह अकबर, उस बच्चे के जरिए से अल्लाह खुद उस बच्चे को, उसके माँ बाप को, उसके खानदान को इतनी इज्जत, इतनी रिफतें अता करता है कि क्या कहने। ये बड़ी मुबारक किताब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हौसला अफजाई करते थे उन सहाबा की जो कुरान हिफ्ज कर लेते थे, कुरान पढ़ते थे, अच्छे आवाज, अच्छे अंदाज में पढ़ते थे। साहबी रसूल अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु के घर से प्यारे नबी का गुजर हुआ। हजरत अबू मूसा अशअरी घर में कुरान पढ़ रहे, उनको नहीं मालूम कि प्यारे नबी वहां बाहर गली में खड़े हो गए, उनकी कुरान, उनकी तिलावत को सुन रहे। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी प्यारी आवाज दी थी अल्लाह ताला ने, वो कुरान पढ़े जा रहे हैं, प्यारे नबी खड़े हुए सुन रहे। जब तिलावत खत्म हो गई तो प्यारे नबी चले गए। दूसरे दिन जब अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में गए तो प्यारे नबी ने कहा, अबू मूसा, कल शाम, कल रात तुम्हारे घर से मेरा गुजर हुआ, तुम्हारे घर से तिलावत कुरान मजीद की आवाज आई, मैं सुनने के लिए खड़ा हो गया। कितने प्यारे अंदाज में पढ़ती हो अबू मूसा। और फिर प्यारे नबी ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, लक़द ऊतीता मिज़मारन मिन मज़ामीर आली दाऊद। अबू मूसा, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने तुम्हें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से एक सुर अता कर दी हो। दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर बड़ी प्यारी आवाज में पढ़ते थे। जब वो जबूर पढ़ते थे ना, कुरान कहता है कि परिंदे उनके साथ अल्लाह की तस्बीह में रद्बुल लिसान हो जाते। उनकी तिलावत का असर पहाड़ों पे होता था, जमादात मुतासिर होते थे। या जिबालु अव्विबी माहु वत्तैर,
اے پہاڑوں اے پرندوں داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح کیا کرو. اللہ نے کہا ان کی آواز کا جادو، ان کی آواز کا اثر ایسا تھا، پرندے متاثر ہوتے تھے، چٹانیں متاثر ہوتی تھی. اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز کو ان کی آواز سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دی، داؤد علیہ السلام کی آواز دے دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں. اور یہ قرآن کا معجزہ بھائیوں، اجمی لوگ عربی زبان جن کی زبان نہیں، عالمی کمپٹیشن ہوتے ہیں، مسابقے ہوتے ہیں. لیبیا میں دیکھو، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ لوگ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیبیا میں ہر سال یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، المزمار الذهبی اس کا نام ہے. یہ قرات کمپٹیشن ہے. پوری دنیا سے بڑے بڑے قاری آتے ہیں. اس میں ایک سال فرسٹ رینک لاتا ہے، کون جانتے ہیں؟ فلپائن کا رہنے والا ایک نوجوان، جسے آپ دیکھو پینٹ شرٹ پہنا ہوا، جسے آپ دیکھو تو لگے گا پتہ نہیں بیچارے کو الف بھی آتا ہے کہ نہیں. اس کے چہرے کو دیکھو تو آپ کو یوں لگے گا کہ الف پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں. لیکن قرآن ایسا پڑھتا ہے، وہ تلاوت ایسی کرتا ہے، وہ جو جج حضرات رہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نان عربک ہو اور آج تم نے ایسا قرآن پڑھا کہ پوری عرب دنیا کو تم نے شرمندہ کر دیا، پوری عرب دنیا کو تم نے شرمندہ کر دیا، ایسا قرآن تم نے پڑھا. اس کا نام ہے ابراہیم حسن کوہ. آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، المزمار الذهبی کمپٹیشن میں یہ فلپائن کا ابراہیم حسن کوہ. اور آپ کو بتا دوں اس کو بعد میں شہید کر دیا گیا. بعد میں وہ بندہ جو ہے اپنے ملک میں فلپائن میں بہت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا تو دشمنوں نے اس کو شہید کر ڈالا. اللہ مغفرت فرمائے اس نوجوان کی. لیکن وہ سورہ قاف کا آخری رکوع پڑھتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور خاص کر لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اس کو جیسے اٹھا کے پڑھتا ہے، سمجھ رہے، طبیعت سیر نہیں ہوتی، 100 بار سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ اور سنے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ بچے انہی جیسے مدارس سے اٹھتے، انہی جیسے مدارس سے جنم لیتے، انہی جیسے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس راستے میں جو بھی کوششیں ہوتی ہیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، بڑی مبارک ہوتی ہیں. تعداد پہ مت جائیے، چھوٹا مدرسہ صحیح، 10 بچے صحیح، 15 بچے صحیح، 20 بچے صحیح، تعداد پہ مت جائیے. اللہ ان میں سے ایسے حفاظ کو اٹھا کرے گا جو جن کی زندگی میں قرآن مجید کی عظمت بولے گی اور قرآن مجید کی برکت سے وہ بہت ترقی کرے گی، بہت ترقی کریں گے. بہرحال مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو، مدرسہ بلال کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. اور اس کو ہمارے جناب عمران حسین صاحب نے ذخیرے آخرت کے طور پر صدقہ جاریہ کی نیت لے کے جو قائم کیا ہے، اللہ ان کی اس نیت کو قبول فرمائے. اچھے اچھے حفاظ یہاں سے پیدا ہوں، اچھے اچھے قرآن کے خادم یہاں سے پیدا ہوں. جو لوگ بھی اس مدرسے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، یہاں کے استاد، یہاں کے نگران، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا شیخ. الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تمام اس مبارک مجلس میں شریک ہو کے ہمیں حوصلہ افزائی کی. اور میں تمام سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے شیخ الحمدللہ شیخ نے فرمایا کہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو ہم جتنی بھی بار پڑھتے ہیں بور نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ تمام سے گزارش ہے، اس میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام ہمارے مدرسے کے بارے میں دوسروں سے بھی کہیں. انشاءاللہ ابھی داخلہ چل رہا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ صرف حفظ نہیں ہے، یہاں پہ اکیڈمکس بھی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ مغرب کا بھی وقت ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مدرسے کے مدیر حافظ
قاری امین ابو بکر صاحب سے کہ وہ شکریہ کلمات پیش کریں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ رب العالمین مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اس مدرسے کے لیے کچھ کروں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا خصوصیت کے ساتھ صدر صاحب کا، جناب عمران صاحب کا، اسی طرح میرے 2 اساتذہ کرام، مشفق اساتذہ کرام کا، اسی طرح کاکا ارشاد صاحب، اسی طرح ممبرانان مسجد کمیٹی، مسجد کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں، ان تمام کا میں جو ہے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کا بھی بھائی، آپ لوگ اپنے اوقات کو جو ہے ماشاء اللہ اپنی مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہے تشریف لائے. میں اختتام میں آپ لوگوں سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ آپ اس مدرسے کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنے طلباء کو اس میں جو اس مدرسے میں شامل کریں، داخلہ لیں. انشاءاللہ میں امید دلاتا ہوں یہ آئندہ جو بھی مدرسے سے جو طلباء حافظ قرآن ہوں گے انشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ اکیڈمک کا بھی جو ہے سلسلہ جاری ہے، جیسے آپ لوگ جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں. اختتام میں اس کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ رب العالمین کا بندہ جب جو شکر گزاری اس کے اندر جب آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ میں آپ کا بھی جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اوقات کو ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے بتائے، صرف کیے. اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھک کو قبول کرے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. جی ایک اعلان سے سماعت فرمائیں. انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کے بعد استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کا جو ہے ایک خصوصی درس ہوگا. آپ تمام سے گزارش ہے اس پروگرام میں بھی جو ہے ضرور شرکت کریں. خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے. شکراً. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.